آج آپ کے سامنے ایک ایسا کارنامہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس پر آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہر طرف مایوسی کا عالم ہے، گھٹائیں پھیلی ہوئی ہے اور ایسی باتیں کی جا رہی ہے جس سے لگتا ہے کہ مسلم قوم بنجر ہو چکی ہے۔ مسلم مائیں اب عظیم سرما، عظیم جیالے نہیں پیدا کر سکتی۔ مسلم مائیں عظیم جانباز اپنی قوم کو اور اسلام کو اب دینے سے قاصر ہے، لیکن میں آپ کو کہوں تو ایسی بات نہیں ہے۔ آج بھی بڑے بڑے جانباز آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان جوانوں میں ہماری قوم کے جو جیالے آس پاس آپ کو اگرچہ ٹیلی گرام، فیس بک، انسٹاگرام پر اپنا وقت ضائع کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر کون سا راز پنہا ہے، کون سا جوہر ہے، کون سا ٹیلنٹ ہے۔ آج مغربی قوم اور سائنٹسٹ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آئی کیو لیول صلاحیت ہے، استعداد ہے، وہ اس وقت ٹیلنٹ سب سے زیادہ مسلم قوم میں ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہے، وہ خود اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن قصور اس بات کا ہے کہ ہمارے جوانوں کے اندر کیا چیز ہے وہ ہم پہچاننے میں ناکام ہو رہے ہیں، یا ہم اپنے نوجوانوں کو صحیح اعتبار سے دین اسلام کے لیے مشن دینے میں اور ان کو کام میں لانے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ آج خالد بن ولید، محمود غزنوی اور طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، اسی طرح سے داعی اسلام جو ابن تیمیہ ہے، ابن قیم ہے، امام غزالی ہے، اس طرح کے افراد اب قوم میں نہیں رہے، اب مسلم قوم نہیں دے سکتی ہے۔ لیکن نہیں، اسلام نے ہر زمانے میں ایسے ٹیلنٹڈ جینیس مین پیدا کیے ہیں جنہوں نے وقت کے تقاضے کو اور وقت کی نزاکتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے مشن کا آغاز کیا ہے جس کے ذریعے دنیا میں انقلاب برپا ہوا۔ تو آج بھی ایسے جوان موجود ہیں، ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کے سامنے میں ایسے جوانوں کا کارنامہ سنانے جا رہا ہوں جسے آپ کو چاہیے، مجھے تو لگتا ہے انہوں نے جو قربانی دی ہے اور جو تاریخ رقم کی ہے، یہ محمود غزنوی، قتیبہ بن مسلم باہلی، صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیات کی فہرست میں انہیں شامل کرنا چاہیے، اس لیے کہ زمانہ فتنوں کا زمانہ، انٹرٹینمنٹ کا زمانہ ہے۔ یہاں ایک ہی چیز کی ہوا دی جا رہی ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے، موج مستی سے گزار لی جائے۔ ایسے وقت میں ان جیالوں کا اپنی طرف سے ایسی بڑی قربانی دینا، اور ایسے وقت میں کہ پورا عالم اسلام خوشیوں میں لگا ہوتا ہے، ہر گھر کے اندر طرح طرح کے قسم کے جو ہے کھانے، غذائیں، ڈشیں بن رہی ہوتی ہے، دعوتوں کا عام رجحان ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں چھٹیاں ہوتی ہے، نوجوان جو ہے انٹرٹینمنٹ، خوشی، موج مستی، گھومنے پھرنے میں گزارتے ہیں۔ ایسا قیمتی وقت انہوں نے اسلام کو فروغ دینے میں اور اسلامی قلعے کو تعمیر کرنے میں لگایا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آئیں آپ کو ان جوانوں کو ان کی ہلکی سی جھلک پیش کرتے ہیں اور ان کا کارنامہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ یہ وہ جوان ہے، پہلے تو میں کہوں گا علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں بہت ہی اچھے پیرا میں زبردست بات کہی ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہاں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ آج بھی ہمارے جوان جو ہے انقلاب برپا کر سکتے ہیں، انقلاب لا سکتے ہیں۔ یہ وہی جوان ہیں، دیکھیں تو صحیح، یہ عید کا موقع، پوری دنیا خوشی منا رہی تھی۔ ایسے وقت میں، ایسے پیریڈ میں یہ جوان جو ہے مسجد کی تعمیر کے لیے 3 دن کے لیے امدادی کیمپ، امدادی پروگرام کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنے جیب سے سامان خریدا، فروخت کے لیے ایک اچھا انداز۔ بہت سے لبرل لوگ ہیں، بہت سے لوگوں کو شکایت ہے کہ کیا گلی سڑکوں میں جو ہے، بالخصوص ہمارے شہر کے اندر جو چندے لینے کا طریقہ ہے وہ درست نہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہے،
دین اسلام کو آپ لوگوں نے اتنا سستا کر دیا کہ گلی کوچوں میں اس کی تعمیر کے لیے نعرے لگائے جائیں اور لوگوں سے راستوں میں چندہ مانگا جائے۔ لیکن ان نوجوانوں نے ایک عظیم کارنامہ پیش کیا کہ ایک تجارت، 3 دن کے لیے ایک تجارت کا آغاز کیا۔ ہوٹل لی ہوٹل والے سے، اور وہاں پر جو ہے بہت سارے چیزوں کو لائے بقرعید کے موقع سے، جیسے ٹکا مسالہ ہو گیا ہے، اسی طرح سے سوس ہے، چٹنی ہے، دیگر مسالے ہیں، پاؤ ہے، نان ہے، یعنی بقرعید کے موقع پر جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو خرید کر لائے۔ مسجد انتظامیہ سے کوئی امداد، کوئی ہیلپ، کوئی تعاون کی اپیل نہیں کی انہوں نے، خود ہی نوجوانوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ چائے بنانے کا انتظام خود ہی کیا ان لوگوں نے، دن بھر صبح سے لے کے رات 12 بجے تک یہ لگے رہتے تھے۔ بڑی قربانی ہے۔ عید کے 3 دن جو ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے میں دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹے کروں، گھر والوں کے ساتھ کھانے پینے میں گزاروں، لیکن ان لوگوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے 3 دن دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس سے آپ بتلانا یہ ہے کہ کیا آپ کو اس سے اندازہ لگتا ہے نا کہ کیا ہمارے جوان آج بھی خالد بن ولید، محمود غزنوی، امام غزالی، قتیبہ بن مسلم جیسے جانباز ہے یا نہیں؟ ان کے اندر ٹیلنٹ ہے یا نہیں؟ اگر ہم انہیں صحیح مشن دیں، صحیح تحریک چلائیں تو کیا یہ انقلاب برپا نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے ملک کی صورتحال میں تبدیلی نہیں لا سکتے؟ ہمارے ملک کے قانون کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا یہ کوئی انقلاب نہیں لا سکتے؟ کیا اس ملک میں امن کی، سکون کی، عافیت کی، چین کی باد بہاری یہ نہیں چلا سکتے؟ جب یہ خود اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں، ان لوگوں نے جو آپ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ 3 دن کے اندر اپنی تجارت سے جو خلوص کے ساتھ تھی، ذاتی نفع کوئی بھی نہیں ان کا اپنا وقت، ان کی اپنی جیب سے پیسے، ان کی قربانی اور قیمتی وقت ان لوگوں نے دیا، اور مسجد کو 3 دن کے عرصے میں 1,36,001 روپیہ تعاون کے ساتھ دے دیا۔ دیکھیں کتنا بڑا کارنامہ۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ہمارے جوان آج بھی کارنامے انجام دے سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بس شرط اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو ان سے شکوہ شکایت کرنے کی بجائے مثبت انداز میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، حالات کے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ جاننا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہمارے جوان اس زمانے میں کیا کر سکتے ہیں، اسلام کے لیے، مسلم قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، ٹیپو سلطان، اس طرح کے جو جیالے گزرے ہیں، ان کے زمانے کے جو چیلنجز تھے، جو تقاضے تھے، انہوں نے اس کو پورا کیا ہے۔ وہاں جہاد کی ضرورت تھی، وہاں میدان میں اتر کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت تھی، تلوار بازی، تیر بازی کی ضرورت تھی، تو انہوں نے اس کو پورا کیا ہے۔ لیکن ہمارے جوانوں کو یہ بتلانا ہوگا کہ اس زمانے میں تمہیں کیا کرنا ہے، تمہارے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ ملائی کی بات آ گئی ہے، راشد بھائی 100 روپیہ ایک گلاس اور 2 گلاس آپ بچا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا گروپ کچھ ہمت کر لے، اللہ قبول کرے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں شارٹ ویڈیو، تھوڑی سی ہائی لائٹس کے نوجوان کس طرح دن بھر خدمت کرتے تھے، ایک ایک چیز کو لگانا، سنوارنا، ٹھیک سے لگانا، دن بھر جو لوگ لینے کے لیے آ رہے ہیں، خرید و فروخت کا سلسلہ، ان سے اچھے انداز میں بات کرنا، کچھ لوگوں کی کڑوی کسیلی سننا، جو ہے چائے بنانا، چائے کے لیے پورا جو نظام ہوتا ہے، برتن دھونا، اور پھر اس کے بعد چائے جو ہے لوگوں کو جا کے دینا، بانٹنا، ہوٹلوں پہ جو پروسیس ہوتے ہیں یہ خود اسے کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھ کے اندازہ لگائیں، یہ ایک پورا نورانی ماحول تھا جو پورے خلوص کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ لوگ خدمت انجام دیتے رہے اور اسلام کی اشاعت کے لیے اپنے قدم بڑھاتے رہے۔ یہ ان کی طرف سے بہترین نمونہ ان لوگوں نے پیش کیا ہے۔
یہاں پر آپ جو دیکھ رہے تھے شروع میں اسٹارٹ میں مائک کی آواز آ رہی تھی، یہ لاسٹ دن تھا، لاسٹ دن جو بولی گئی، جو کچھ چیزوں کی بولی، ہر ایک چیز کی نہیں، جو چیزیں بچ جاتی ہیں تو وہ اس شرط پر لی جاتی تھی کہ بھئی دکاندار ہے جو پروڈکٹ جس کا ہے وہ اسے واپس لے لے گا، جتنا ہم لوگوں نے بیچ دیا ہے وہ مسجد کے لیے چلا جائے گا، مسجد کی تعمیر کے لیے وہ سارا مختص ہوگا، خاص ہوگا، یہ ہوتا تھا۔ لیکن آخری دن جیسے کہ چائے کا کپ ہے اس کی بولی بولی جاتی تھی، اب دیکھیں تو یعنی ان نوجوانوں کا، خدمت کرنے والوں کا جنون، جذبہ، اس کی ہمیں بڑی قدر کرنی چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو پروٹوکول دینا چاہیے ایسے جوانوں کو۔ یہ جذبہ دوسرا یہ چیز پیش کی کہ یہ سارا سامان جو تھا اس میں جو بیچا جا رہا تھا بقرعید کے 3 دن کے ایام میں، یہ فقط کسی ذاتی نفع کے لیے نہیں تھا، کسی کے اپنے نفع کے لیے نہیں تھا، یہ سارا کا سارا جو ہے مسجد کی تعمیر کے لیے تھا۔ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں برکتی تھا، رحمتی تھا، اس میں جو ہے کوئی ادھر ادھر کی چیز کی ملاوٹ نہیں تھی، کوئی ذاتی نفع نہیں تھا، یہ فقط مسجد کے لیے یہ سارا پروسیس تھا۔ تو آپ جان سکتے ہیں قدر یہ ان کی خدمات کو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آخر میں آپ تمام سے، پوری امت مسلمہ سے، میری اپنی قوم سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آج ہم باز نہیں ہوئے ہیں، ہماری قوم کے اندر ٹیلنٹڈ لوگوں کی کمی آج بھی نہیں ہے، جینیس مین آج بھی ہمارے اطراف میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم ان کے اندر موجود پنہا جوہر کو، گوہر کو دیکھیں اور اس کے مطابق انہیں مشن دے، کام دے، تحریک دیں، انہیں ضرورت اس چیز کی ہے۔ تو میں آپ سے دیکھیں، اور یہ جو جوانوں نے، یہ تقریباً اس سال کی بات نہیں ہے، 4 سال سے جوان ہر بقرعید کے موقع پر یہ کارنامہ انجام دیتے ہیں، بڑی قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے اور دین اسلام کے لیے زمانے کے اعتبار سے جو تقاضے ہیں ان جوانوں کو پورا کرنے کی جو ہے صلاحیت دے، توفیق دے، ایبیلٹی دے اللہ تعالیٰ، اور ان سے سبق لینے کی پوری قوم کو جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے، اور ہر علاقے میں جو جوان ہیں موبائل وغیرہ پر وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جوان جو ہے گیم کھیل رہا ہے، موبائل پہ وقت ضائع کر رہا ہے، اس کی بجائے اگر ہم انہیں کوئی مشن دیں گے تو وہ اس مشن پر لگیں گے نا، ہم نے کچھ دیا ہی نہیں ہے انہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی مشن کامیاب تحریک کی توفیق